الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پہلگام ٹیرر اٹیک کے اوپر پچھلے جمعہ میں کچھ پہلوؤں پر آپ کے سامنے میں نے اظہار خیال کیا تھا، اور اس جمعہ میں بھی میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کچھ اور مزید تفصیلات اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پرابلم سوسائٹی کے اندر ہے، اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے کاز کی طرف اور اس کے سولوشن کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، اپنی اس گفتگو میں۔ تو جو اوورآل جو صورتحال ہے اس کو اگر میں آپ کے سامنے یعنی اس کے کچھ امپورٹنٹ پہلوؤں کو سمرائز کروں تو اس میں یہ ہے، ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ہندو آگے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی اچھائیوں کی اور ان کی دیش بھکتی کی گواہی لگاتار دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز ہے نا، جگہ جگہ سے وہ لوگ خاص طور پر جو حملے کے وقت وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے سے، اور پھر بعد کے یعنی بہت سارے لوگ بھی اس حمایت کے اندر اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور اس بات کی لگاتار اپیل کی جا رہی ہے کہ اس حملے کو ایک ٹیررسٹ حملہ ہی سمجھا جائے، اور ٹیررسٹ جو تھے ان پر کارروائی کی جائے، اسے ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں بنایا جائے۔ یہ بہت سارے ہمارے جو ہندو پریوار کے اور یعنی دوسرے دھرم کے دوسرے پریواروں کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں۔ یہ بڑا اچھا پہلو ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ جو نیریٹو کہ یہ مسلمانوں نے کیا اور مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ بھی لگاتار یعنی پیرللی سوسائٹی کے بعض طبقوں کے اندر تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پھر رد عمل کے اندر اس کے جو برے نتیجے ہیں وہ بھی پیرللی مطلب ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے وہ ویڈیوز سامنے آئے جہاں پر مسلمانوں کو پکڑا گیا اور مارا گیا ہے نا، ان کی موب لنچنگ کی گئی۔ کوئی پولیس کے بھی جو ہے یعنی سرکاری ملازم پولیس آفیسر ہے جس کو جو ہے نام دیکھ کر لوگوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ سے یہ اپیل آئی کہ مسلمان یہاں سے ہمارا جو محلہ ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ خالی کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ نفرتی انداز کے اندر بھی یہ چیز اپنے اثرات جو ہے مرتب کرتے ہوئے لگاتار جا رہی ہے، نفرت بھی پھیل رہی ہے۔ یہ ایک طرف امن کا پیغام ہے، دوسری طرف نفرت بھی جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ یہ اس کا یعنی دکھد اور یعنی پریشان کرنے والا پہلو ہے نا، اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اس حملے کے بعد میں جو کارروائی مسلمانوں کے اوپر
بعض لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو نفرت اور ڈیوائیڈ والا جو پہلو ہے، ظاہر سی بات ہے ہم اس پر یعنی بات کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ پرابلم ایریا ہے، اس کو ایڈریس کرنا، اس کو ریزالو کرنا، ٹھیک ہے، اس پر یعنی ہمارا فوکس ہے۔ لیکن یہ ڈیوائیڈ کے اوپر مزید اور جو ہے تیل چھڑکنے والے ہے نا، ایڈنگ فیول ٹو دا فائر کا کام کرنے والے بعض وہ بیانات ہیں جو کچھ پاکستانیوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہ فیس بک پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں سوٹ وغیرہ کے اندر یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر جنگ چھڑ گئی، اگر ایسا کوئی مطلب معاملہ ہو گیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، تو ہمیں یعنی پاکستانیوں کو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں بیٹھے 25 کروڑ مسلمان وہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اس طرح کا بیان وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں کیا رہنے والا کیا کرنے والا ہے، اس کی کیا مینٹیلٹی ہے، اس کی کیا نیت ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ سب کو بتا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ پورے 25 کروڑ جو ہے دس از لائک مطلب یہ ہماری آرمی ہے۔ یہ انتہائی یعنی کتنی مطلب خطرناک یہ بات ہے نا۔ اور پھر اب اس پر ہمارا رسپانس آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا رسپانس بالکل دو ٹوک ہونا چاہیے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی آرمی نہیں ہیں، ہم ہندوستان کی آرمی ہیں۔ ویسے تو ہم سویلین ہیں، ہے نا، ہم یعنی باضابطہ ہم آرمی نہیں ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی آواز پر ہم میں سے ہر مسلمان اپنے بھارت ماتا، اپنے دیش کی رکشا کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان سے اگر جنگ ہو جائے تو ہم پاکستان کے خلاف بھی ہم لڑیں گے، اپنے دیش کی ہم رکشا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہونی چاہیے، یہ ہمیں ہر جگہ سے یہ بات آنی چاہیے۔ الحمدللہ بہت ساری جگہوں سے یہ باتیں آ بھی رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، اب یہ دیکھیے، یہ ایک ایسا یعنی سچویشن ہے کہ مسلمانوں کی، انڈین مسلمز کی جو ٹرسٹ وردینس ہے، یہ کتنے بھروسے کے لائق ہیں، یہ کتنے لائل ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا، یہ ڈس لائل ہیں، یہ کتنے پیٹریوٹک ہیں، کتنی دیش کی محبت اور دیش بھکتی ان کے اندر ہے یا پھر نہیں ہے، یہ دیش کے جو ہے باغی ہیں، ہے نا، یہ موقع پڑنے پر جو ہے دیش کو ہی نقصان پہنچا دیں گے۔ اس معاملے کے اندر ہے نا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں لگاتار، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا، پچھلے کافی عرصے سے مطلب ہم اس بات کو غور کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کردار کے اوپر، ان کے پیٹریوٹزم اور ان کی لائلٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک بنا ہوا ہے نا، سسپیکٹ ہو گئے ہیں ہم، شک کے دائرے میں آ گئے ہیں ہم، اور صرف شک کے دائرے میں ہی نہیں ہے بلکہ مطلب زیادہ غالب گمان لوگوں کا اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہوں گے تو پھر آتنکوادی ہی ہوں گے، یہ دیش دروہی ہی ہوں گے، ہے نا، دیش سے یہ محبت نہیں کرتے۔ اس طرح کا امیج ہمارا لگاتار یعنی کافی عرصے سے جو ہے لگاتار بنتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارا رسپانس کیا ہو، ٹھیک ہے، لوگ ہم پر شک کر رہے ہیں، وی آر مسلمس، ہے نا، میں مسلمان ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی کروڑ ہوں، ٹھیک ہے، 20 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی کیا یہ پیٹریوٹک ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ لائل ہیں انڈیا کو یا نہیں ہیں۔ اس کا میں جواب آپ کو دوں گا، رائٹ۔ اچھا، جواب بھی کیا ہو اور کیسا ہو، اس کے اوپر یعنی اب مسلم سوسائٹی کے اندر الگ الگ رسپانسز یا ریاکشنز آپ کو ملیں گے، جس میں سے ایک ریاکشن آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بھائی کوئی ہم پر شک کرتا ہے یا ہم پر بھروسہ کرتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی وفاداری اور اپنی دیش بھکتی، اپنا پیٹریوٹزم کسی کو پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں پروف کریں، ہے نا۔ یہ ایک انداز ہے بعض لوگوں کا، اوکے، کہ ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل اور آنسریبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وی آر پیٹریوٹک، ہم دیش بھکت ہیں، ہم لائل ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم مگر اس کی صفائی کسی کو جو ہے ہم
پیش نہیں کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے پیش کرنے کی. یہ ایک یعنی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس طرح سے سوچتا ہے. میں براڈلی اس کو کیٹیگرائز کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یعنی اور بہت سارے گروپس اور ان کے پھر تھاٹس کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. یہ ایک براڈ یعنی کہ ایک انداز ہے لوگوں کے رسپانس کا. دوسرا ایک اور براڈ رسپانس یعنی بڑے طبقے کا ایک رسپانس یہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی مطلب اپنے صفائی میں اس بات کو پیش کریں گے کہ بھئی ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ دادا نے آزادی کی جنگ کے اندر، فریڈم سٹرگل کے اندر، یعنی انگریزوں سے بھارت کو آزاد کرانے کی اس کشمکش کے اندر کتنی بڑی قربانیاں دی، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، جس کے اندر عام مسلمان بھی تھے، جس کے اندر علماء بھی تھے اور حفاظ بھی تھے، ہے نا. اور ہزاروں کی تعداد کے اندر انہیں شہید کیا گیا، ان پر جو ہے گولیاں برسائی گئی، انہوں نے اپنی جانیں دے دی اپنے دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، اور آپ ہم پر شک کر رہے ہیں. یہ جواب کے سلسلے میں چاہوں گا کہ لوگ غور کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اور بھارت کی آزادی کے اندر ان کے کنٹریبیوشن کو یاد رکھیں، زندہ رکھیں، ہے نا. الگ الگ جو نیشنل فیسٹیولز آتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے اور ریپبلک ڈے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے موقعوں کے اوپر یہ کہانیوں کو یعنی دہرایا جائے، ہے نا. اپنے پیٹریوٹزم کے جذبے کو جو ہے تازہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور جہاں یہی کشمکش کی وجہ سے یہاں پر بھی جو ہندو مسلم والا جو یعنی کھیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب جو ہندو سماج کو بلونگ کرنے والے جو فریڈم فائٹرز ہیں، تو ان کے سٹوریز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ایک طرف ایک گروپ کر رہا ہے، اور دوسروں کو وہ یعنی دوسروں کے کنٹریبیوشن کو وہ سپریس کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ، ہے نا. تو یہاں پر سے اب یہ ہو رہا ہے نا مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلم فریڈم فائٹرز کے جو ہے کارناموں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور بتایا جائے اور یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے لایا جائے، اور پھر وہ زدم زدی میں مطلب ادھر کے ناموں کو سپریس کرنا اور ہے نا مسلم ناموں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا. یہ جو چل رہا ہے، یہ ہر جگہ بیلنس ہونا چاہیے. جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اسے ایکولی سیلیوٹ کرنا چاہیے، ایکولی ریکگنائز کرنا چاہیے، ہے نا. اور اس بات کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ بھارت کی آزادی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، سب نے مل کر ہے نا یوگدان کیا، سب نے کنٹریبیوٹ کیا، سب نے مل کر دیش کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر یہ یعنی اس طرح کا کھیل نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، یہ تو کرنا اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کے کنٹریبیوشن کو ریکگنائز اور سلیوٹ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس موقع پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آج کے دور میں کس کے پیٹریوٹزم کے اوپر جو ہے سوال کیا جا رہا ہے، کس کی لائلٹی کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے؟ میری اور آپ کی. بھائی کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں، کسی نے یہ کہا نہیں، یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے باپ دادا پیٹریوٹک تھے یا نہیں تھے. یعنی ہم پیٹریوٹزم کی دلیل لا رہے ہیں اپنے باپ دادا سے کہ دیکھو وہ پیٹریوٹک تھے. بھائی ان کی پیٹریوٹزم کے اوپر کوئی سوال تھوڑی کر رہا ہے. میری اور آپ کی پیٹریوٹزم کے اوپر اور لائلٹی کے اوپر سوال ہو رہا ہے. تو جواب ادھر سے آنا چاہیے نا. آپ ایویڈنس اپنے پاس سے دیں کہ وی آر پیٹریوٹک. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی پیٹریوٹزم کو اور اپنی لائلٹی کو ثابت کرنے کے لیے. آج کے مسلمانوں پر یہ سوال ہے، ہمارے باپ دادا پر یہ سوال نہیں ہے. وہ اس وقت جو ہوا 75 ایئرز پہلے، ٹھیک ہے، اس وقت جن لوگوں کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. بھارت کی آزادی کے اندر سارے مسلمانوں نے اور پھر ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے اور سکھوں نے سب مل کر جو ہے کنٹریبیوٹ کیا اور بھارت کو آزاد کروایا. یہ پوری مہم کے اندر، جنگ آزادی کے اندر یہ سب شریک تھے. لیکن پھر جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوا، یعنی آزادی جیسے مطلب ہمیں ملنے والی تھی، تو وہ انفارچونیٹ اور ان اسلامک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک الگ زمین مانگی گئی اور دو قومی نظریہ چلایا گیا کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے.
اور اس بنیاد کے اوپر بھارت کے ٹکڑے کیے گئے. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اس وقت کچھ لوگوں نے کیا. اب کرنے والے وہ بالکل یعنی ٹاپ پوزیشنز پر تھے, وہ انفلوئنشل لوگ تھے. پبلک تو نہیں چاہتی تھی, ہے نا, پبلک کی اکثریت نہیں چاہتی تھی یہ بٹوارا, مگر انہیں ڈرایا گیا دونوں طرف سے, دونوں گروپس کو ڈرایا گیا. ہندوؤں کو بھی ڈرایا گیا کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے, مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ تم محفوظ نہیں رہو گے, ہے نا, ہندوؤں سے تمہیں خطرہ ہے. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف کے لوگ تو مائیگریٹ کر کے نہیں جا سکے, نہیں گئے بھی, اپنی مرضی سے لوگ یہاں پر بھی رہے, لیکن جن کو جانا تھا وہ چلے گئے, جن کو وہاں سے آنا تھا وہ آ گئے. بہت خون ریزی ہوئی, ہے نا, اس پاپولیشن کے جو ہے مائیگریشن کے وقت. یہ سب یعنی یہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور جو پیٹریوٹک تھے, ہے نا, جو بھارت سے ہی محبت کرتے تھے, جو ہند سے محبت کرتے تھے, وہ یہاں پر رہ گئے, ہے نا, انہوں نے جانے کو پسند نہیں کیا. انہوں نے اسی دیش کو اپنا دیش مانا, اور پہلے سے بھی یہیں پر تھے, بعد میں بھی وہ یہیں پر رہے. ٹھیک ہے. یہ جو سوال ہے یعنی یہ تو ایک پاس کی بات ہو گئی نا, اس وقت کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس وقت کے جو پیٹریوٹک مسلمان تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنی جانوں تک جو ہے جانوں کو قربان کر دیا دیش کو آزاد کرنے کی خاطر, ہے نا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جہاد کا نام دیا تھا. ہمارے علماء نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جو لڑائی ہے, یہ جو جنگ ہے, یہ جہاد ہے. تو مسلمانوں کو ابھارا اور کہا کہ آگے بڑھ کر حصہ لو, اور مسلمانوں نے کیا, ہے نا, علماء نے کیا, ہمارے حفاظ نے کیا, اور عام مسلمانوں نے بھی کیا. یہ مسلمانوں کو اپیل کرنے کے لیے مطلب اسے جہاد جو ہے کہا گیا تھا, فتویٰ جو ہے جاری کیا گیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے ہندو اور عیسائی, وہ تو سکھ جو ہے وہ سب ساتھ میں تھے ہی. اجی ساتھیو, تو اب یہ جو سوال ہے کہ اب ہم پر یہ کوشچن مارک ہے, ہماری دیش بھکتی, ہماری وفاداری کے اوپر سوال اگر ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب یہ جو تینوں میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے رسپانسز ہیں مسلمانوں کے, ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ کیئر, کچھ بھی سوچنا ہے سوچو, تمہارے دماغ میں خرابی ہے, یہ ایک یعنی ایٹیٹیوڈ ہے. یا پھر یہ دوسرا ایٹیٹیوڈ جیسا میں نے بتایا کہ اپنی وفاداری کی دلیل جو ہے باپ دادا کی قربانیوں کو کوٹ کر کے جو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہماری وفاداری ثابت نہیں ہوتی, باپ دادا کی ہوتی ہے, ہماری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہماری وفاداری کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے بڑے سنجیدہ طریقے سے مطلب اس سچویشن کو ہم اپنے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے, اور بالکل ان بیاسڈ طریقے سے, غیر جانبدارانہ طریقے سے اس سچویشن کا ہم جائزہ لیں, ٹھیک ہے. اور پھر یعنی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, جو چوک ہم سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئیں یا غلط بتائی گئی, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم ان کے کریکشنز کے اوپر بات کریں گے. ہاں, میں جو جواب ہے, دیکھیے اب جو جواب میں دینے والا ہوں, پرابلم آئیڈینٹیفائی کروں گا اور اس کا مطلب سولوشن بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں 2-3 پھر الگ کچھ نکات ہیں اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. میرے جو جواب ہیں, کیونکہ اس وقت یعنی میں مسلم کمیونٹی کے رسپانس کی میں بات کر رہا ہوں, رائٹ. تو مسلم کمیونٹی کے رسپانس کے لیے جو گائیڈنس ہے کا سورس ہے مسلمانوں کا, وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ حدیث ہے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں جواب وہاں سے دوں گا, اوکے. کیونکہ اگر مسلمانوں کو کچھ بات دل سے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نا, اور ویسے ہی کرنا چاہیے, تو پھر یعنی وہ قرآن اور حدیث سے اور سنت اور سیرت سے ہی مطمئن ہوں گے, ٹھیک ہے. ادھر ادھر کی کوئی باتوں سے, صرف محض میں کوئی موٹیویشنل بات کہہ دوں یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ اگر کوئی بھی میں تو کیا کوئی بھی اگر پاس کر دے, وہ مسلمانوں کے لیے اتنی قابل قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. دلیل چاہیے کسی بات کو حق اور باطل ماننے کے لیے, ہے نا, حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے. تو مسلمان اسی سے مانیں گے, ہے نا. مجھے اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ مسلمان مانیں گے, کیونکہ مسلمان بڑا سینسیئر ہے.
جو بتایا گیا اس کے اندر وہ بڑا سنسیئرلی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے دین کے نام پر غلط جب بتایا گیا تو پھر وہ اس غلط پر سنسیئرلی عمل کر رہا ہے نا۔ جب حق بتایا جائے گا تو اس بات کی قوی امید ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے اس حق کو لے لے گا، اور لے رہے ہیں، لگاتار لے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ اس پریورتن کو، اس تبدیلی کو ہے نا، اس باطل رویے کو چھوڑ کر حق کے رویے کو اختیار کرنے کا یہ جو ایک چینج ہے نا، ریفارمیشن جو آپ ہے مسلمانوں کے اندر لگاتار دیکھتے چلے جا رہے ہیں نا۔ جیسا یعنی یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ کشمیر میں ٹیررسٹوں کے حملے کے خلاف مسلمانوں کی ریلیاں نکلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا چینج ہے۔ اور لوگوں نے یعنی الگ الگ موقعوں پر جو آپ یعنی ریسنٹ اب یہ پاسٹ کے اندر دیکھیں گے، سنو فال میں جو یعنی ٹورسٹ پھنس گئے تھے، یا پھر یعنی یہ اور اس طرح کے جو بھی واقعات ہوئے نارتھ انڈیا کے اندر ہے نا، کمبھ کے میلے کے بعد جو بھگدڑ ہوئی تھی اور افراتفری کا ماحول ہوا تھا، تو مسلمانوں نے اپنے گھر کھول دیے، مسلمانوں نے مسجدیں کھول دی، اور لوگوں کے جو ہے رہنے کا، ان کے یعنی چھت کا، ان کے کھانے پینے کا ہے نا، ان کی دیکھ بھال کا انتظام کیا۔ یہ بہت بڑا یعنی چینجز کے اندر یہ نمایاں ایگزامپلز ہیں جو ساری ملک کے لوگوں نے دیکھے، سارے یعنی دنیا نے بھی دیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ چینجز آ رہے ہیں ریپڈلی، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ چینجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس حوالے سے میں یعنی باتوں کو رکھوں گا تو قرآن اور حدیث کی اور سنت اور سیرت کی روشنی میں ہی میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو بھی تبدیلی کی میں آپ کے سامنے بات کروں گا، ایک پرابلم بتاؤں گا ہے نا، پرابلم ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کہاں ہوا ہے ماضی میں، اور پھر اس کا کریکشن کیا ہے قرآن کی اور یعنی کہ اس کی اسلام کی روشنی میں بات کروں گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم جو بھی کریکٹیو ایکشن لیں گے، جو بھی ریفارمیشن لیں گے، وہ ہمیں دل سے ہی لینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا کہ دل میں تو ہمارے کچھ اور ہے لیکن زبان سے ہم کچھ اور کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیں، ٹھیک ہے، کہ دل میں تو پیٹریوٹزم نہیں ہے، اگر لائلٹی اگر ان چند کچھ مسلمانوں کی اگر ہوئی ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ لائلٹی ہے، لیکن وہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو انڈیا کے جو ہے وفادار ہیں، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اور اس طرح کی مطلب یہ جو باتیں ہیں، یہ تاکہ ہم پورے یعنی شرع صدر کے ساتھ میں سمجھ کر مطمئن ہو کر کہ ہمارا دین نہیں جا رہا، ہم یہ باتیں بول کر کوئی کافر نہیں ہو جا رہے، کوئی مشرک نہیں ہو جا رہے، کوئی قرآن کے اسلام کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، اس شرع صدر کے ساتھ میں تاکہ ہم یہ سارے اقدام کریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بھی یعنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اوکے۔ اور پھر میری تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جو مسٹیکس ہم سے ہوئی ہیں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا اور اس کا کریکٹیو ایکشن، ٹھیک ہے، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسٹینڈ ہو کر پھر پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی نظریات کی جو خرابی ہے جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ وہاں پر بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سب میں نہیں پائی جاتی تو بہت ساروں میں پائی جاتی ہے، اور اس بات کی یعنی ادباً گزارش کے ساتھ میں یہ باتیں میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے واسطے اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں گے، اور اگر غلطی سمجھ میں آئی، واقعی میں کنونس ہو گئے، تو پھر یعنی اس سے توبہ کریں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، بندوں سے بھی معافی مانگیں گے، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، اپنے آپ کو ریفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ 4 غلطیاں اس موقع پر میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بھارت کے، انڈیا کے میجورٹی انڈین مسلمز کے اینسسٹرز جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ اس بات کا ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر جگہ جگہ پر ریپیٹ کرتے ہوئے اعلان کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے انڈین مسلمز کی اکثریت نے کیا کیا ہے، اپنے ان خاندانی رشتوں کو کاٹ دیا ہے نا، اور اپنے نام اس طرح سے بدلے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگر ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو شاید وہ تعلق ملے ہی نہیں، اتنی بری طریقے سے وہ تعلقات کٹ چکے ہیں اور کھو چکے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ سے اپنے وہ تعلقات کو، خاندانی خونی رشتوں کو جوڑ نہیں پائیں،
ہے نا. اور یہ اسلام کے نام پر رشتے کاٹے گئے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھایا گیا, سمجھایا گیا کہ جیسے ہی تمہارا عقیدہ بدلا سارے رشتے کٹ جاتے ہیں. جیسے ہی اعتقادی جو ہے کوئی ڈفرنس آ گیا, اب انہیں موٹی بات یہ ہے کہ وہ لوگ مشرک ہیں اور آپ توحید کے ماننے والے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, تو جیسے ہی آپ کا عقیدہ بدلا تو پھر سارے رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں, یہاں تک کہ خونی, خاندانی, سب قومی رشتے, سب رشتے کٹ جاتے ہیں. اس طرح سے مسلمانوں کو بتایا گیا, سکھایا گیا, جبکہ یہ جو سکھایا گیا یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. کیا خلاف ہے؟ ایک ایک دلیل, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر بہت یعنی یہ اپنے آپ میں ہر ایک جو ہے ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے ہے, اس پر کئی جمعے لگیں گے. میں لگا چکا ہوں, اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. ایک دلیل رکھتے ہوئے میں یعنی اگلے پوائنٹ کے اوپر آؤں گا. کیا ہے وہ دلیل؟ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی, ایک آیت کا حصہ ہے 42:23. آپ لوگ قرآن کھول کر ہے نا, وہ آگے کی آیتیں, پیچھے کی آیتیں, کانٹیکسٹ وغیرہ آپ دیکھ کر ہے نا, آپ اس کو کراس چیک کریے, آپ اس کو ویریفائی کریے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے, قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, آرڈر ہے اللہ کا, حکم ہے اللہ کا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے, کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرن, میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت, کوئی بدلہ, کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. I don't want any recompensation, ٹھیک ہے, کوئی مال, کوئی چیز آپ سے نہیں چاہیے. الا, سوائے ایک چیز ہے جو آپ سے چاہیے, وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى, سوائے رشتہ داری کی محبت کے. رشتہ داری کی محبت, وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے, آپ کا خون, آپ کے رشتہ دار جو مشرک تھے, جو ایمان نہیں لائے تھے, وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتوں کو کاٹ رہے تھے, خاندانی رشتے کو, خونی رشتے کو وہ لوگ کاٹ رہے تھے. مسلمانوں کو رشتے کاٹنا نہیں ہے. وہ لوگ اگر رشتے کاٹے یہ سمجھ کے کہ بھئی یہ کوئی نئے دھرم کی جو ہے دعوت دے رہا ہے, نئے دین کی دعوت دے رہا ہے, ہمارے باپ دادا کا دین تو ڈیفرنٹ تھا, الگ تھا, شرک تھا, اور یہ ثابت ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باپ دادا کے دین سے بھٹک گیا ہے, یہ ایک الگ دین. وہ لوگ ایسے ریزنز کی بنیاد کے اوپر اگر رشتے کاٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ کہو کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کام کے بدلے میں آپ سے کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے, کوئی اجرت نہیں چاہیے, مگر رشتہ داری کی محبت تو ضرور چاہیے. اس کو تو آپ باقی رکھیے, رشتہ داری کی محبت کو, وہ کیوں آپ کم کر رہے ہیں؟ عقیدہ بدلا ہے نا, خونی رشتہ تو نہیں ٹوٹا. خونی رشتے جوڑنے کی تاکید جو ہے قرآن مجید کرتا ہے. ہم نے اپنے یہ خونی خاندانی رشتوں کو کاٹا ہے نا. اور آج بھی اب دیکھیے یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق بات کہہ رہے ہیں موہن بھاگوت صاحب. ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے, یہ ہمارا خون ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. قرآن کی بات وہ کر رہے ہیں, اور قرآن کی بات کے خلاف پھر مسلمان کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ریکگنائز نہیں کرنا, ہمیں بڑا یہ ہے نا اچھا نہیں لگتا, وی ڈونٹ وانٹ دس, ہم یہ بولنا بھی نہیں چاہ رہے کہ ہمارے پوروج ہندو تھے. یہ پہلا پرابلم ہماری طرف سے ہوا, سو یہ ہم نے کٹ کیا, اسے ہمیں جوڑنا ہے. قرآن کی ایک دلیل میں نے رکھا, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے نا, جگہ جگہ پر آپ کو اس کی دلیلیں قرآن کے اندر ملیں گی کہ نہیں, رشتے, خونی رشتے نہیں کٹتے, اگر عقیدہ بدل جائے تب بھی خونی رشتے نہیں بدلتے. دوسری غلطی جس کا ذکر میں اپنے یعنی انٹروڈکشن میں کر چکا ہوں کہ مسلم اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے, ہے نا. یہ کہہ کر اسی بنیاد کے اوپر دیش کے جو ہے ٹکڑے کیے گئے, ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ بھی غیر اسلامی کانسیپٹ ہے, قرآن کے خلاف ہے, اسلام کی تعلیمات کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یعنی جتنے بہت سارے دلائل ہیں, اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, کچھ ریفرنسز میں آپ کو
مطلب بول دیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر کے آپ لوگ پھر اسے چیک کر لینا. ہر پیغمبر نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگ شرک میں اور کفر کے اندر مبتلا ہے نا، پیغمبر ان کو جو ہے اس شرک سے بچا کر توحید کی طرف، دین حق کی طرف، سچائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں ان مشرک لوگوں کو؟ کیا ان کو غیر قوم کہا کیونکہ وہ شرک کر رہے تھے؟ کیا کہا؟ دیکھیے قرآن سے اس کا یعنی جواب سنیے. 7:59 میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. اسی صورت میں سورہ آراف کے اندر یہ 7th چیپٹر ہے قرآن کا. 7:59 7:65 7:73 اور 85، یعنی منیمم میں بتا رہا ہوں یہ 4 آیتوں کے اندر آپ کو الگ الگ پیغمبروں کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور کم و بیش کچھ ایسی ہی آیت، یعنی ایک حصہ ہے آیت کا جو بالکل آپ کو کامن ملے گا. ان 4 آیتوں میں کمپلیٹلی کامن ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ ہود کے اندر یعنی سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 50 اور 61 اور 84 کے اندر آپ کو وہی ملے گا. اور پھر آیت سورہ نمبر 23 آیت نمبر 23 میں بھی آپ کو ملے گا. اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں. اور یہی بات جو ہے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہے. کیا ہے؟ سنیے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، در حقیقت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. ان کی قوم، قومی ہی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ان کی قوم ہے، غیر قوم نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کی قوم ہے، قومی ہی. فقالا، تو پھر انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. یہ ایڈریس، ہاؤ ٹو ایڈریس، کیسا مخاطب کرنا. غیر قوم بول کے مخاطب کرتے، غلط ہے وہ، قرآن کے خلاف ہے وہ. اصل ایڈریس کرنے کا انداز یہ ہے کہ یا قومی. آگے پھر آپ کو جو بات بولنی ہے حق کی آپ بولیں. اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں. یہ ہندو قوم ہماری قوم ہے، غیر قوم نہیں. یہ قومی رشتہ ہم نے کاٹا. قرآن کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہے نا، اور باقی کے کچھ ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو یعنی باقی کی سورہ آراف کی آیتوں کے اندر، پھر سورہ ہود کی آیتوں کے اندر بھی، اور پھر یہ یعنی 23:23 اس میں بھی جو ہے کامن. ہر پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پرمیشور کی اپاسنا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے. Worship God alone. There is none other worthy of worship except Him. آپ جس زبان میں بھی چاہیں آپ بولیں، جس نام سے چاہیں آپ اللہ کو پکاریں، کیونکہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں. ہر پیغمبر ایڈریس کیا کر رہا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم پر بڑے دن کے عذاب کے آنے کا مجھے ڈر ہے. بہرحال آگے کا حصہ پھر ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے جو ہے کچھ آگے کی جو بات تھی وہ ڈیفرنٹ کی. یہ بات کامن ہے، ایڈریس کامن ہے، یا قومی. اور سب سے امپورٹنٹ ابھی اس وقت میں جو پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کیا کہہ کر ایڈریس کریں گے، ہے نا. یا قومی کہیں گے، یہ ہماری قوم ہے، چاہے عقیدہ کچھ بھی ہو ان کا، لیکن یہ ہماری قوم ہے. یہ سیکنڈ کریکشن ہے نا. جس غلطی کا اعتراف کرنا ہے، معافی مانگنا اللہ سے بھی کہ اے اللہ اتنے سالوں سے غیر قوم کہتے آئے ہیں، جبکہ تیری ساری تعلیمات بتا رہی ہیں کہ یہ ہماری اپنی قوم تھی. ہمیں یا قومی کہہ کر پکارنا تھا، اے میری قوم کہہ کر پکارنا تھا. یہ اللہ سے معافی مانگے، پھر آپ بندوں سے بھی معافی مانگے. ہم نے رشتے کاٹے ہیں، ہم نے تم کو غیر قوم کہہ کے پکارا، یہ ہم نے غلط کیا، ہم نے قرآن کے خلاف کیا. معافی مانگے اور پھر اب سے یا قومی کہہ کر آپ مخاطب، اے میری قوم، او مائی نیشن، یہ کہہ کر آپ مخاطب کریں. غیر قوم کہنا بند کر دیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا، مسٹیک ہے اور اس کا سولوشن ہے. تیسری بات، تیسرا پوائنٹ، ہماری ہندو قوم کے ساتھ میں تمام یعنی تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ میں ہمارا جو دینی تعلق ہے اس کو بھی ہم نے کاٹا. اسلام کو ایک عرب سے آنے والا
یعنی ودیش سے آنے والا، بھارت کے لیے ودیش ہے نا، وہ فورن ریلیجن کے طور پر ہم نے پیش کیا، اور اس طرح سے پیش کیا کہ بھئی یہ لیٹسٹ ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے، یہ پیور ہے، اور باقی سب جو تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ امپیور ہے، وہ کنٹامینیٹڈ ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جبکہ یہ تمام الفاظ بکواس ہیں، یہ بکواس ہیں. معاف کرنا، سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں مگر جان بوجھ کر رہا ہوں، یہ بکواس ہیں. قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں آئے. حضور کے جتنے کتھن ہیں، حدیثیں ہیں، اس میں کہیں پر یہ ایسے الفاظ نہیں آئے، بلکہ الٹا وہ الفاظ دوسرے آئے ہیں. یہ وہی دین ہے نا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا. نوح علیہ السلام کون؟ مہاجل پلاون والے منو، ویوسوت منو، جن کو ہماری ہندو قوم مانتی ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں. وہ والے منو حضرت نوح علیہ السلام ہیں. ان کہا جا رہا ہے کہ وہی دین ہے. والذی اوحینا الیک، اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دین ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہی دین آپ کو دیا ہے. اللہ تو ایک الگ بات بول رہا قرآن میں، ہماری بات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہم بولے نہیں بھائی، یہ ایک دم انوکھا، الگ، ایکسکلوسیو، بالکل پرفیکٹ ایسا دین جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں گیا. ارے یہ قرآن کے مطابق بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور راست ہماری ہندو قوم جو جس نام سے اپنے دھرم کو جو ہے یاد کرتی ہے، سناتن دھرم، اللہ تعالیٰ نے وہی نام قرآن مجید کے اندر، عربی کے اندر استعمال کیا ہے، بار بار جگہ جگہ پر کیا ہے. ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہی سناتن دھرم، ذالکہ مطلب وہی، الدین مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ. اس کا ایگزیکٹ ایکویولنٹ اگر آپ دیکھیں سنسکرت کے اندر وہ دھرم ہے. وہی دھرم کون سا؟ القیم. قیم کا مطلب ٹھیک سیدھا، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا، جو ہمیشہ سے قائم ہے. انہی الفاظ کو آپ سنسکرت میں کیسے کہیں گے؟ سناتن، ایور گرین، ایور لاسٹنگ، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا، وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم، سناتن دھرم، وہی سناتن دھرم. اللہ دین کا رشتہ جوڑ کے بات کر رہا، ہم دین کا رشتہ کاٹ کے بات کر رہے ہیں. یہ کھائیاں ہیں بڑی بڑی ہے نا، جو ہم نے کھود لی ہیں اور لوگوں کو جو ہے آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ہندوؤں کو ڈیوائیڈ دور کر دیا. ایک کھائی ہے نا رشتے کاٹ کے، ایک کھائی قومی رشتہ کاٹ کے، ایک کھائی یہ دین کا رشتہ کاٹ کے. یہ کھائیوں کو جب تک آپ پر نہیں کریں گے، اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی ہے، بندوں سے معافی مانگنی ہے. ہم نے دین کا رشتہ توڑ کے جو ہے دین آپ کے سامنے پیش کیا. یہ غلطی ہمیں سدھارنی ہے. یہ تیسری بڑی غلطی ہے. اور دیکھیے اس میں پھر فروع کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی لینگویجز سے دوری، انڈیا کی جتنی لینگویجز ہیں، لوکل لینگویجز، ان سے دوری. صرف عربی، فارسی اور اردو کو جو ہے اسلامی زبان سمجھ کے باقی ساری زبانوں کو دھیڑی زبان، شرکیہ زبان، کفریہ زبان، کراہیت، نفرت، دوری ہے نا. اگرچہ کہ پچھلے صدیوں کے اندر کم ہوتی ہوئی آئی ہے، مگر وہ ہے نا کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے نا. کلچر سے بڑی شدید جو ہے نفرت ہے اور بیزاری ہے. جبکہ اسلام اسی کلچر میں رہنے کا جو ہے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. کلچرلی لوگوں کو اسلام ڈسٹرب نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے. انسائنٹیفک ہے. آپ کی ایگزسٹنس خطرے میں آ جائے گی اگر آپ کلچر کو جو ہے یونیفارم کر دیں گے، ساری دنیا کے کلچر کو ایک بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ وہ عرب کا کلچر ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے، وہاں ڈیولپ ہوا تھا. آپ اسے لے کر اسلامک عرب کلچر کو اسلامک کلچر کا نام لے کر آپ پھر پوری دنیا کو جو ہے وہی پہنانا، وہی کلچر جو ہے آپ سب کے اوپر تھوپنا چاہ رہے ہیں. یہ غیر اسلامی حرکت ہے. یہ اس کی فروع کے اندر آتا ہے. پھر اپنے آپ میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ انٹلیکچوئل سبجیکٹ ہے، سمجھنے کی ہے نا، مطالعہ کرنے کی، آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ہے نا. دنیا عرب کے اندر کتنے الگ الگ ان کے اندر کلچرل جو ہے ڈفرینسز ہے، وہ سمجھ، اس سے آپ کم از کم سمجھیں کہ وہ لوگ بھی سب یونیفارم نہیں ہیں، وہ سب کا ان کا اپنا الگ الگ جو ہے کلچر ہے.
اور اس کو وہ یعنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ گرو محسوس کرتے ہیں. دے آر پراؤڈ آف دیئر کلچر. اور ایک ہیں یہاں کے مسلمان جو اپنے کلچر سے جو ہے کلچرل روٹ سے ہیریٹیج سے کٹے ہوئے ہیں، ہے نا، اپنی تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں، اور ہے نا کہیں کے نہیں رہے. پاکستان کے اندر ابھی اسی وقت یہی کرائسس چل رہا ہے، آئیڈینٹی کرائسس. روٹس ہی نہیں ہے. ایک من گھڑت ایک اپنی ہسٹری جو ہے بیچارے لکھ کر اس پر جو ہے اپنی پوری قوم کی تعمیر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کولیپس ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. کتنے پاکستانی جو ہے بلاگرز یہ باتوں کو اب اپنے یعنی ریکگنائز کر کے ینگ انٹلیکچوئل جو ہے اس بات کو سامنے لا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ دیکھو کتنی بڑی غلطی ہو گئی. تو بنیاد ہی نہیں ہے، ایک جھوٹی بنیاد کے اوپر جو ہے پورا نیریٹو قوم کی جو ہے وہ آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کولیپس ہونا ہی ہے، یہ کولیپس ہوگا. جب تک اپنے روٹس کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ ہے نا، اپنا اتہاس، اس کو جب تک اون نہیں کریں گے، اپنے ہیریٹیج کو اون نہیں کریں گے، اپنے کلچر کو اون نہیں کریں گے، ہے نا، تو پھر یہ اکھڑ جائیں گے. یہ قرآن مجید اسی کی تعلیم دیتا. ٹھیک ہے، یہ تیسری بات رہی. اور پھر چوتھی اور آخری بات اس موقع پر جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ الولا والبراء کے نام سے ایک کانسیپٹ جو مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز جانتے ہیں، مسلمانوں کی عظیم اکثریت عام مسلمان جانتے بھی نہیں، جس کے اندر قرآن کی آیات اور احادیث کو لے کر ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ سارے غیر مسلم وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں. یعنی الولا دو حصے ہیں اس کانسیپٹ کے. یہ اس پر بھی میں تقریباً 10-11 جمعے بات کر چکا ہوں. پچھلے جمعے میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیے تھے کہ یعنی کون سے جمعے میں نے جو ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کی. الولا کا مطلب ہے ہمدردی، مدد، سپورٹ صرف اور صرف ایمان والوں کی کریں گے، محبت صرف ایمان والوں سے کریں گے. اور جو غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں، اور ان سے نفرت کریں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان کو ہمیشہ دبانے کی کوششیں کریں گے، اور جب موقع ملے گا، پاور آئے گی تو پھر ان کو کچل کے رکھ دیں گے. یہ اس کا حاصل ہے. اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد اگر قرآن میں، پورے اسلام میں اگر کوئی دوسرا سب سے اہم ترین عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ الولا والبراء ہے. یہ عقیدہ مارکیٹ میں آپ کے عام مسلمانوں آپ کے نام سے یہ گردش کر رہا ہے. پوری آیتیں، قرآن کی آیتیں لے کر، حدیثوں کو لے کر، پورا سسٹمیٹیکلی ہر چیز کو جمع کر پروف کیا گیا ہے کہ یہی آپ کو کرنا ہے. جبکہ یہ پورے کا پورا نیریٹو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اس کا صحیح کانٹیکسٹ کیا ہے؟ رسول کی موجودگی میں یہ احکامات رسول کو دیے گئے تھے. رسول کی ذمہ داری تھی، ہے نا، لوگوں پر اتمام حجت کرنا، اور پھر نہ ماننے والے اور دشمنی کرنے والے، حق کو مٹانے کی کوششیں کرنے والوں کو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد وہ مہر اللہ کے پاس سے لگتی ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، رسول بھی نہیں جانتے. رسول نے گیس نہیں کیا کہ فلاں کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، ہے نا. اور پھر ان پر جب وہ حجت کا اتمام ہو گیا، آرگیومنٹ کمپلیٹ ہو گئی، ہے نا، ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے، یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ حق ہے. مگر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ کسی کی ایگو جو ہے آڑے آ گئی تھی، اور پھر کسی کو مال و دولت کی لالچ تھی. وہ جو بھی ان کے اپنے یہ میٹیریل ریزنز تھے، ان کی مونوپولی، دین کا دھندا جو چلا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے جا رہا تھا، وہ دکھ رہا تھا ان کو، کیونکہ لوگوں کو جو ہے کنفیوز کر کے وہ مینیپولیٹ کر رہے تھے دین کے نام سے، دھرم کے نام سے. تو ان کا وہ امپائر ٹوٹ جاتا، اور انہیں اس کی فکر تھی، انہیں حق کی فکر نہیں تھی، انہیں انسانیت کی فکر نہیں تھی. تو ان لوگوں کو رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے سزا دلوائی کفر کی بنیاد کے اوپر، ہے نا. وہ ایمان اور کفر کی جو بنیاد تھی، جس کے اوپر ایمان والوں کو رضی اللہ عنہم بنایا گیا، اور پھر یہ غضب اللہ عنہم بنے،
ہے نا, جو کفر کرنے والے تھے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا, انہیں دنیا میں سزا دی گئی. یہ ایک اس کا خاص وہ کانٹیکسٹ ہے رسول کی موجودگی, اتمام حجت. وہ بھی جب ہوا دعوت دینے کے بعد, یعنی مسلسل سالوں سال دعوت دینے کے بعد ایک ایک گروپ کے اوپر جیسا جیسا اتمام حجت ہوتا گیا, یا پھر ان افراد کے اوپر جیسے جیسے اتمام حجت ہوتا گیا, تو ان کو باری باری سے پھر سزائیں دی گئی, ہے نا. اور اس میں بھی وہ احتیاط, جب سزا نافذ ہو رہی ہے, چونکہ وہ ایمان والوں کے ہاتھوں نافذ ہو رہی تھی, اس میں وہ احتیاط تھی کہ نہیں, جو نہیں جانتے, جو صرف اندھ بھکتی کے اندر ساتھ دے رہے ہیں, ان کو ریالٹی نہیں معلوم, ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی, پھر وہ ان کو وہ موقع دینا بات سننے کا, ہے نا. جنگ کے میدان میں بھی اگر وہ آ جائیں اور مطلب وہ اس بات کا اعتراف کریں, تو پھر ان کو سمجھا دینا حق کیا ہے, پھر ان کو اپنے امن کے جو ہے مقامات پر چھوڑ دیں. کون ہیں یہ لوگ, ہے نا, جس کے ساتھ جنگ کے میدان میں بھی یہ رعایت کا معاملہ کیا جا رہا ہے, جن پر اتمام حجت نہیں ہوئی, ہے نا, اور پھر جن پر ہوئی تو پھر انہیں سزائیں دی گئی. یہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر وہ آیتیں نازل ہوئی, کیونکہ آیتیں تو ہیں قرآن میں, وہ آیتیں ہیں, وہ ساری حدیثیں ہیں, ہے نا. ان میں سے کئی میں نے یہ پچھلے خطبوں میں تقریباً 11-12 خطبوں میں الولاء والبراء کی سمری کا جو ڈاکیومنٹ تھا اس کا خلاصہ اور پھر اس کا کلیریفیکیشن آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. عزیز ساتھیوں, جو لوگ دیکھیں علم والے ہیں, جو جانتے ہیں الولاء والبراء کا کانسیپٹ, وہ تو جانتے ہیں. میجورٹی مسلمان, عام مسلمان جانتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ کے نام سے یہ عقیدہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے, اب سے نہیں کئی سالوں سے. جیسے جیسے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ بتائیے وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے مجھ پر اور آپ پر. سامنے سے آپ کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کہیں, آپ یہ بار بار ڈکلیئر کرتے جائیں کہ ہم دیش بھکت ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم جان دیں گے, ہمارے باپ دادا نے جان دی تھی, ہم بھی جان دیں گے, سب آپ کہتے رہیے. انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے, ساتھ میں سب کو مل جل کر کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, آپ ہزار باتیں آپ کہیں. ایک یہ بیوٹیفل ایک گارڈن ہے, گارڈن کی بیوٹی جو ہے الگ الگ رنگوں کے پھولوں سے ہی ہوتی ہے, ہاں اس طرح کی بھی باتیں آپ کریے, آپ لاکھ باتیں کر لیجئے, مگر جب تک سامنے والے کو پتا ہے, اور پتا چلتا چلا جا رہا ہے, یوں ہی نہیں کہ آپ کے حق میں جو آوازیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی ان کا اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے, اور یہ سارے غیر مسلموں کو کافر سمجھتے ہیں, مشرک سمجھتے ہیں, سب کو قتل کرنے کا ارادہ ان کے دل میں ہے, لیکن اب چونکہ پاور نہیں ہے تو پھر اب یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں. جیسی پاور آ گئی اور پاور کی کوششیں کر رہے ہیں, ہے نا, ہر طریقے کی کوشش ہو رہی ہے. بھئی اپنے بچوں کو جج بناؤ, اپنے بچوں کو IAS IPS آفیسر بناؤ, ایسا کرو ویسا کرو, پڑھاؤ لکھاؤ, تاکہ کل کا دن مطلب وہ دیش کی جو اہم ترین ذمہ داریاں ان کے ہاتھ میں آئیں. یہ کوشش وہ کوشش, الگ الگ کوششیں ہو رہی ہے نا بھائی, چاہے وہ کتنے پھر یعنی گڈ انٹینشن کے ساتھ میں ہو. لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی آپ کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ ہے یہ ان کافروں کو مارنا, ان کو دبانا, ان کو کچلنا, ان سے نفرت کرنا. آپ چاہے جتنی دوستی سامنے سے کریں گے, اور وہ پورا الولاء والبراء آپ دیکھیں گے, آپ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے. میں تو حیران ہو گیا تھا. ساری حکمتیں ایسا بتائی گئی ہیں کہ بھائی اب حالات ایسے ہو گئے تو وہ یعنی اب غیر مسلم کنٹری کے اندر, کافر ملک کے اندر, غیر مسلم بھی نہیں, کافر ممالک کے اندر اگر آپ رہیں گے تو پھر وہ رہنے کا جواز کتنا ہے, اسلام پرمٹ کرتا نہیں کرتا, وہ کون سی مجبوری کے تحت آپ رہ سکتے, پھر رہے تو کیا کرنا, رہے تو بھی وہاں کاروبار کے لیے, پیسے کمانے کے لیے رہ رہے تو بھی کیا کرنا, اپنے دلوں میں یہ نفرتوں کو زندہ رکھنا. کیا مکاری ہے بھائی, یہ ہے اوکے, یہ پورے یہ ڈاکیومنٹس ہیں, یہ نظریہ ہے اوکے, جس کو پھر یعنی سب سے آئرنی کی اور جو یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیا گیا ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو یوز کر کے یہ نریٹو, یہ کانسیپٹ بنایا گیا ہے. اسے پبلکلی ڈس اون کرنے کی ضرورت ہے, اسے کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے صحیح کانٹیکٹ میں رسول کی موجودگی میں اس پیریڈ کے ان لوگوں کے لیے تھا جن کے اوپر اتمام حجت ہوئی,
ہے نا، رسول نے حق ثابت کر دیا لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، مخالفت کی، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہے نا۔ وہ آنا ضروری تھا، وہ آنا ہی چاہیے تھا، آنا حق تھا، لیکن پھر یہ سب پر اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ عام مسلمانوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی، ہم خود حق پر عمل کریں اور پھر حق کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے جائیں، ہیوملٹی کے ساتھ میں، ہے نا، سادگی کے ساتھ میں، عاجزی انکساری کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں لوگوں کو سمجھاتے جائیں۔ لوگوں کو پھر آزادی ہے، وہ چاہے تو مانے یا نہ مانے، ہے نا۔ یہ رشتے جوڑ کر آپ بات کریں گے، دینی رشتہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے، کوئی باہر سے عربستان سے آیا ہوا دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی دھرم ہے جو اوپر والے نے ہمیشہ سے دیا تھا۔ پہلے انسان کس کو دھرم دے کر بھیجا تھا؟ دین دے کر بھیجا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ جب جب وہ تعلیمات بھلا دی گئیں، گما دی گئیں، ہے نا، چھپا دی گئیں، تو پیغمبروں نے آ کر یاد دلایا، جو ملاوٹ ہو گئی تھی اسے چھانٹ کر اس کچرے کو جو ہے الگ کیا، بتایا کہ یہ باطل ہے، دین کے نام سے آ گیا ہے نا۔ دین کو، اسی پرانے دین کو، دھرم کو پیوریفائی کر کے ہر پیغمبر، ہر بعد میں آنے والے پیغمبر نے دوبارہ سے پیوریفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہی کام عربی کے اندر، چونکہ عرب میں مبعوث ہوئے تھے تو عربی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ دھرم تو وہی تھا، ہے نا، جسے سنسکرت میں سناتن دھرم کہتے ہیں، عربی میں دین القیم کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کام، ہاں جنگ ہوگی تو پھر ظلم اور زیادتی کے خلاف ہوگی، حکومت کی نگرانی میں ہوگی۔ اور یہ جو انسیڈنٹ جس طرح کا ہمارے سامنے آیا ہے، معصوم جو ہے ٹورسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو پھر اگر واقعی میں پاکستان مجرم ہے نا، اور وہ حملہ اس طرف سے ہوا ہے، اور اگر بھارت کی سرکار اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس کا جوابی کارروائی کے اندر جو ہے حملہ کرنا ہے، اور اس موقع سے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر یہ جنگ ظلم کے خلاف ہے، یہ ایمان کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف جنگ ہے، ظالم کے خلاف جنگ کی جائے گی، ہے نا۔ اور ہم اپنے دیش کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، ہم بھارت کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات دو ٹوک انداز کے اندر، دو ٹوک الفاظ کے اندر لوگوں کے سامنے بار بار آنی چاہیے، آ بھی رہی ہے۔ اور یہ ساتھیوں، یہ کچھ وہ پہلو تھے کہ ہمارا رسپانس کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سمری یہ ہے کہ دیر آر سرٹن ریزنز وائی وی آر بینگ سسپیکٹڈ۔ ہم پر شک کمپلیٹلی بے بنیاد نہیں ہے، شک کی وجوہات ہیں۔ یہ حرکتیں ہماری کرتوتیں ہیں، اور یہ کرتوتیں قرآن کے خلاف ہیں، ہے نا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنا لیجئے اپنے رویے کو، ہے نا، اور سب مل کر کریں گے، ہماری میجورٹی کرے گی، تب جا کر یہ سسپیشن کی جو نظریں ہیں، یہ مشکوک نگاہیں جو ہیں، یہ پھر شک کرنا چھوڑیں گی، ان کو اطمینان ہوگا۔ ورنہ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ شک اپنی جگہ پر بالکل برقرار رہے گا، ہے نا، اور بڑھتا جائے گا، یقین میں بدلتا جائے گا، کیونکہ پھر اب اس طریقے کی پھر یہ لوگوں کی، ہے نا، آگ میں تیل چھڑکنے کے بیانات تو آ ہی رہے ہیں، ہے نا۔ بعید نہیں ہے کہ یہاں کے مسلمان کو اس طرح کا جو ہے اعلان کر دیں، اور پھر یعنی ہمارے ملک کے اندر جو ہے سول وار اور خانہ جنگی کی جو ہے صورت پیدا ہو جائے۔ تو ادباً گزارش ہے، کسی پر تو زور زبردستی ہم کر نہیں سکتے، اللہ نے کرنے کے لیے کہا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گزارش ہی ہے۔ مگر مجھے اس بات کی امید ہے نا، کہ مسلمان اتنے سنسیئر ہیں کہ جب باتیں قرآن کے دلائل کی بنیاد پر ان کے سامنے آئیں گی، حدیثوں کی روشنی میں ان کے سامنے آئیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آئیں گی، وہ ضرور بے ضرور اپنے رویے کو بدلیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اس پر معافیاں مانگیں گے، اور پھر اپنے رویے کو وہ بدلیں گے، قرآن کے مطابق لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا جلد کرنے کی اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، نہ صرف انڈیا کے بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی، اور ان کے آگے بھی، ہے نا، جو ممالک ہیں مسلم، ان کو بھی اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو متحد کر دے، ہمارے دیش میں اللہ تعالیٰ امن کا ماحول پیدا کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔